السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو لرننگ پلیس۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کوآرڈینیٹر، اور اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کوآرڈینیٹر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور اس سیریز کے بعد ہم بنائیں گے کچھ ایسے پروجیکٹ جو آپ نے کبھی بنائے نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو ملے نہیں ہوں گے۔ آپ کو ایسے پروجیکٹ بھی بنا کے دوں گا جو آپ کو انٹرنیٹ پر بھی نہیں ملے ہوں گے۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں کوآرڈینیٹر ہے کیا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لرننگ پلیس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ واٹ از کوآرڈینیٹر؟ انٹروڈکشن میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از کوآرڈینیٹر ہے کیا۔ کوآرڈینیٹر PHP کا ایک فریم ورک ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں فریم ورک کیا ہوتا ہے۔ فریم ورک ایسا ہوتا ہے کہ PHP میں کچھ فائلیں جو آلریڈی آپ کو رائٹ ملیں گی، آپ کو کچھ جسٹ ٹائپ کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ کلاسز اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کچھ کلاسز کی ضرورت ہوگی تو یوز کریں گے، ادروائز یہ لو کلاسز آٹو لوڈ نہیں ہوں گی، اس میں یہ بھی فنکشنلٹی ہے۔ تو یہ MVC کو فالو کرتے ہوئے یہ فریم ورک بنایا گیا ہے۔ MVC دراصل ہے کیا؟ ماڈل ویو کنٹرولر۔ اس ٹاپک میں نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا MVC بھی کیا ہے۔ کوآرڈینیٹر آپ کو کچھ لائبریری پرووائڈ کرتا ہے، ڈیٹا بیس فرض کریں آپ کو ڈیٹا بیس کی لائبریری ملے گی، یہاں پر ڈیٹا بیس خود بخود آپ کو اس کی کلاسز رائٹ کی ہوئی ملیں گی، اور یہاں پر آپ کو ای میل سینڈنگ کی کلاسز ملیں گی، فائل اپلوڈ کی کلاسز ملیں گی، آپ یہاں پر سیشن مینیج کر سکتے ہیں، اور بہت سارا کچھ یہاں پر آپ کلاسز کوآرڈینیٹر کے اندر ملیں گی جو آلریڈی آپ کو بلٹ ان ملیں گی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کوآرڈینیٹر کام کیسے کرتا ہے، یعنی MVC کو کیسے فالو کرتا ہے۔ فرض کریں آپ بروزر پر بیٹھے ہوئے اور آپ یہاں پر سرچ کرتے ہیں کہ ہم کو شہباز نیم کا ایک لڑکا وہ ہمیں چاہیے کہ آیا اس ویب سائٹ کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے جسٹ شہباز یہاں پر بروزر پہ لکھا اور آپ نے انٹر کر دیا، وہ جو شہباز نیم کی ریکویسٹ ہے وہ جائے گی کنٹرولر کے پاس۔ یہاں پر کنٹرولر کے پاس یہاں پر سیکیورٹی چیک کی جاتی ہے کہ آیا یہ کوئی ہیکر تو نہیں، کوئی آپ کے پاس ایسا ڈیٹا تو نہیں آ رہا ہے جو کوئی آپ کا ڈیٹا بیس ہیک کر سکتا ہو۔ یہاں پر جائے گی وہ ریکویسٹ، یہاں پر وہ فلٹر ہوگا PHP کنٹرولر کے اندر۔ کنٹرولر جب یہ فلٹر ہوگا اس کے بعد یہاں پر جائے گا ماڈیول کے پاس، وہی شہباز نیم کی جو آپ نے سرچ کیا ہے شہباز نیم، وہ ماڈیول کے پاس جائے گا۔ ماڈیول میں کیا ہوتا ہے؟ ماڈیول میں ہوتا ہے ڈیٹا بیس، یہاں پر بس ڈیٹا بیس کا ہی کام ہوتا ہے۔ وہ جو ریکویسٹ شہباز کا نیم کا جو ریکویسٹ آئے گی وہ ڈیٹا بیس کے اندر سرچ کرے گا کہ آیا یہاں پر شہباز نیم کوئی ہے۔ اگر وہ شہباز نیم ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ PHP کو کنٹرولر کو دوبارہ ریکویسٹ واپس بھیج دے گا۔ شہباز اگر ہے تو وہ یہاں پر کنٹرولر کے پاس ریکویسٹ آئے گی شہباز ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نیکسٹ سٹیپ میں وہ جائے گا یہاں پر ویو کے اندر، کہ ویو کو بتا دے گا یہاں پر شہباز ہے، وہ بروزر کو واپس بتا دیں کہ یہاں پر شہباز نیم کا لڑکا ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ کنٹرولر کو جو ڈیٹا بیس ہے بتائے گا کہ شہباز نیم نہیں ہے، تو وہ کنٹرولر کیا کرے گا؟ وہ ویو کے پاس جائے گا، وہاں اسی کو بتائے گا کہ یہاں پر شہباز نہیں ہے، یہاں پر جو بروزنگ پر جو یوزر ہے اس کو بتا دیں یہاں پر شہباز نہیں ہے۔ ایسے یہ کام کرتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو MVC کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تو نیکسٹ میں آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہسٹری یا کب سے یہ کوآرڈینیٹر سٹارٹ ہوا اور کہاں سے یہ کس سن سے یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ ہسٹری میں ہم چلتے ہیں، یہ 2006 کے اندر یہ فرسٹ ورژن جو تھا وہ کوآرڈینیٹر کا وہ آیا۔ نیکسٹ جو اس کا ورژن ہے 2.0 وہ 2009 کے اندر لانچ کیا گیا۔ نیکسٹ جو 3.0 جس کا جو ورژن تھا وہ بہت ہی اچھا ورژن رہا، بہت ہی لوگوں نے یوز کیا۔ وہ برٹش کولمبیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے جو اونرشپ تھی وہ انہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا۔ اس کے بعد 2019 کے اندر آیا 4.0 اس کا جو نیا تھا ورژن وہ آیا۔
یہ والے جو ورژن تھے پہلے والے 2.0 اینڈ 3.0 اینڈ 2006 والا جو اس کا ورژن تھا وہ سیم تھے، اس میں کچھ فائلیں چینجنگ نہیں کی گئی۔ جو 2090 کا جو ورژن آیا اس میں کافی فائلیں چینج کر دی، اور اگر آپ فرض کریں کہ 2040 کا جو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے فریم ورک 2009 میں، وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اس کی فائلیں بہت ہی ڈیفرنٹ کر دی گئی۔ اگر آپ 2009 کا فریم ورک آپ اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں 2040 میں، وہ آپ بآسانی یوز کر سکتے تھے۔ یہاں پر کچھ فائلیں تھیں، جسٹ آپ نے کاپی پیسٹ کرنا تھا اور آپ کی جو فریم ورک تھا وہ اپ ڈیٹ ہو جانا تھا 2040 میں۔ اب 40 والا جو 90 میں یوز نہیں ہوگا۔ تو اس سیریز میں ہم 2040 والا ہی ہم یوز کریں گے، 3.0 والا جو ہے فریم ورک وہی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ کیسے ورک کریں گے۔ اس سیریز کے بعد ہم کوآرڈینیٹر 4 کے اندر بھی جائیں گے اور آپ کو بتاؤں گا میں کوآرڈینیٹر 4 کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا ہسٹری آپ نے ریڈ کر لی اور اس کی سمری بھی آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو فائل سائز ہے 2 MB اس کا فائل سائز ہے، بہت ہی چھوٹا فریم ورک یہ بنایا گیا ہے، بہت ہی تیزی سے یہ کام کرتا ہے۔ کچھ آپ کو فریم ورک اور بھی ملیں گے، فرض کریں لاراول جو آج کا بہت سی مشہور فریم ورک ہے PHP کا، یہ ڈفرینس بٹوین کوآرڈینیٹر ہیں۔ لاراول تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یوز کرنے میں، اور کوآرڈینیٹر بہت ہی آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ MVC ماڈول ویو کنٹرولر کے بارے میں دیکھے جائے تو لاراول وہ فالو کرتا ہے MVC کو، اور جو کوآرڈینیٹر ہے وہ MVC کو فالو نہیں کرتا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ ہیلپر بھی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، کلاسز بھی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے، کنٹرولر بھی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوآرڈینیٹر میں۔ اور لاراول میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، آپ کو یہاں پر اس کے روٹ بنانے میں، یہ روٹ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جو پریکٹیکلی ہم کریں گے اس کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ روٹ کیسے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ انٹروڈکشن اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو یہ بھی مجھے بتائیے کہ آیا میں نے یہاں پر کچھ غلط کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔